شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں، جنہیں آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی کراچی کرنگی سے شمسہ شیئر کر رہی ہیں۔ شمسہ کہتی ہیں آپ کے ساتھ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا۔ اس گھر کا اوپر والا پورشن ہم لوگوں نے رینٹ پہ لیا۔ اس گھر کا جو نیچے والا پورشن تھا وہاں پر بھی ایک فیملی رہتی تھی، اور وہاں پر یہ سسٹم تھا کہ ان کی اور ہماری جو انٹرسٹ تھی وہ کامن تھی، اور ان کے گیرج سے سیڑھیاں اوپر ہم لوگوں کے گھر کی طرف جایا کرتی تھیں۔ ہم لوگوں کو وہاں پر شفٹ ہوئے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ جب سے ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے، وہ جو نیچے والا پورشن تھا وہاں سے اکثر کسی لڑکی کے بہت زیادہ چیخنے کی اور رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی لڑکی کو بہت زیادہ تشدد کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ تجسس ہوتا تھا کہ ہم لوگ جا کر دیکھیں کہ ایسا کیا ماجرا ہے، ایسا کیا معاملہ ہے۔ ایک دفعہ بہت زیادہ رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ لڑکی اونچا اونچا چیخ رہی تھی، تو فوراً سے میری امی نیچے گئیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کے گھر کیا مسئلہ ہے۔ جیسے میری امی نیچے والے پورشن میں گئیں تو وہ کیا دیکھتی ہیں، ان کی ایک جوان بیٹی ہے، اور اس کے سر کے بال ایسے ہیں جیسے بوائے ہیئر کٹ ہوتا ہے، بالکل چھوٹے چھوٹے اس کے سر کے بال ہیں۔ اس کے پاؤں کے ساتھ ایک زنجیر کے ساتھ ان لوگوں نے اس کو باندھا ہوا ہے، اور وہ بہت بری طرح سے چیخ رہی ہے۔ وہ اس طرح سے کوشش کر رہی ہے جیسے وہ اس کو توڑنا چاہتی ہے، کھولنا چاہتی ہے۔ اس کی جو مدر ہیں وہ پاس بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ جب انہوں نے میری امی کو دیکھا وہ ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی آپ کیوں آئی ہیں نیچے؟ تو میری امی نے یہ کہا کہ اکثر ہم لوگ یہ آوازیں سنتے ہیں۔ جس پر میری امی نے یہ کہا کہ ہم لوگ جس دن سے آئے ہیں آپ لوگوں کے گھر سے ایک لڑکی کے چیخو پکار کی آوازیں سنتے ہیں۔ آج بھی ایسی ہی آوازیں آ رہی تھیں، تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں دیکھنے کے لیے آ گئی۔ وہ جو آنٹی تھیں جو اس لڑکی کی امی تھیں وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میری بیٹی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس پر کسی ایسی غیر مرئی مخلوق کا بسیرا ہے جس نے اس کی یہ حالت کر دی ہے۔ میری امی نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کا علاج کروائیں، بہت سے عامل حضرات کے پاس بھی اس کو لے کر گئے ہیں، مگر جتنی دفعہ کسی کے پاس لے کر جاتے ہیں اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ آج پھر اس کو اس ٹائم دورہ پڑا ہوا ہے، جب اس کو دورہ پڑتا ہے تو اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے، یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مارنے پیٹنے لگ جاتی ہے، چیخنے لگ جاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے۔ ہم لوگ بہت بے بس ہیں، ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے سر کے بال بھی اسی لیے کاٹ دیے گئے ہیں کیونکہ یہ اپنے سر کے بال نوچتی ہے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کو اسی لیے ہم لوگ باندھ کے رکھتے ہیں کیونکہ یہ گھر سے بھاگ جاتی ہے، پھر اس کا ڈھونڈنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میری امی نے جب یہ سنا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئیں۔ وہ لڑکی سامنے والے کمرے میں تھی اور اس کی اونچی اونچی بھیانک آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ میری امی بہت پریشان ہوئیں اور واپس آ گئیں۔ جب امی واپس آئیں تو امی نے یہ ساری بات ہم سب لوگوں کو بتائی۔ ہم لوگ بہت زیادہ سن کر ڈر بھی گئے اور پریشان بھی ہو گئے، اور یہ دعا مانگنے لگ گئے کہ اللہ اس لڑکی کی اس مشکل کو آسان کرے۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے وہاں پر شفٹ ہونے کے کچھ دن کے بعد ہی بقرہ عید تھی۔ ہم لوگوں نے قربانی کی۔ جس طرح سے ایک رسم ہوتی ہے کہ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اپنے اہل محلہ میں بھی قربانی کا حصہ تقسیم کرنا چاہیے، تو وہی حصہ لے کر میں ان کے گھر گئی۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے نیچے ان کے گھر کی طرف آئی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا ان کے گھر جاتے ہوئے، کیونکہ میں نے جو باتیں سنی تھیں وہ نارمل باتیں نہیں تھیں۔ اس کے باوجود مجھے امی نے کہا کہ تم چلی جاؤ۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر پھونکی اور ان کے گھر کی طرف چلی گئی۔ ان کا دروازہ نوک کیا تو ان کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے گھر کے اندر گئی تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ وہ لڑکی آج ان کے برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکایا ہوا تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی اس کو دیکھ کر۔ شاید اس کو ابھی یہ بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ میں ان لوگوں کے گھر پہ آئی ہوں۔ میں اس کی امی کو آواز دینے لگ گئی
جیسے میں نے اس کی امی کو آواز دی، اس لڑکی نے ایک دم میری طرف دیکھا۔ اس کا وہ دیکھنا بہت ہی زیادہ خوفناک تھا۔ اس کی بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں۔ جیسے اس نے میرے ہاتھ میں وہ کچا گوشت دیکھا، اس کی تو حالت ہی غیر ہو گئی۔ وہ ایک دم سے بہت تیزی کے ساتھ میری طرف بھاگی۔ جیسے وہ میری طرف بھاگی، وہ اس کے پاؤں کے ساتھ ایک زنجیر تھی، وہ میرے تک پہنچ تو نہیں سکی، لیکن اس طرح سے میری طرف بھاگی جیسے وہ میرے اوپر حملہ کر رہی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میرے ہاتھ سے وہ پلیٹ وہیں پر گر گئی۔ اتنے میں اس کی امی بھی باہر آ گئیں۔ میں چیخیں مارنے لگ گئی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اس کی امی نے فوراً سے مجھے پکڑ کر ایک سائڈ پر بٹھایا۔ اس لڑکی کی تو آواز بالکل ہی بدل چکی تھی۔ شاید اس کے ہاتھ میں وہ گوشت کا کوئی پیس لگ گیا تھا۔ وہ کچا گوشت بہت بری طرح سے کھانے لگ گئی۔ جب میں نے اپنی آنکھوں سے اتنا ہولناک منظر دیکھا تو میں چیخیں مارتی ہوئی اوپر بھاگی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس نے جس طرح سے اس گوشت کو اٹھا کر کھانا شروع کر دیا تھا، اس کی آواز بدل گئی تھی۔ ابھی میں اوپر آئی ہی تھی، میں بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے ساری بات آ کر امی کو بتائی۔ اسی ٹائم نیچے سے پھر وہی بھیانک اور خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ابو نے سختی سے منع کر دیا، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی نیچے والے پورشن میں نہیں جائے گا۔ وہ لڑکی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو بھی کوئی نقصان پہنچا دے۔ بس یہ بات کہنے کی ہی دیر تھی۔ سارا دن اسی طرح سے گزر گیا۔ عید کا دن تھا، لیکن وہ عید کا دن بہت ہی زیادہ خوف میں گزرا۔ جیسے ہی رات ہوئی، موسم جیسے کہ بہت زیادہ سردی نہیں تھی، گرمی کا ہی موسم تھا۔ ہم لوگ سارے اپنے برآمدے میں سو رہے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا، 2:30 بجے۔ میری آنکھ کھلی، میں پانی پینے کے لیے جاگی تو ایک دم سے میں کیا دیکھتی ہوں، جہاں پر ہم لوگوں کی سیڑھیاں ہیں، جہاں پر ہم لوگوں کی آخری سیڑھی ختم ہوتی ہے اور اوپر گھر کا حصہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت عجیب و غریب انداز میں کچھ ہرا رہا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ میں نے فوراً سے جب اپنے صحن کی لائٹ آن کی تو وہ نیچے والوں کی بیٹی ہی ادھر اوپر بیٹھ کر ہرا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ ہم لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ یہ اوپر کیسے آ گئی۔ جیسے میں نے اس کو دیکھا، میں نے چیخیں مارنا شروع کر دیں، کیونکہ میں تو پہلے سے اس سے ڈری ہوئی تھی۔ جب میں نے چیخنا شروع کیا تو وہ تیسری سیڑھیوں کی طرف بھاگی اور چھت کے اوپر چلی گئی۔ جیسے وہ چھت کے اوپر گئی، چھت کے اوپر سے بھی کسی کے بھاگنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کے سب گھر والے جاگ گئے اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے سب گھر والوں کو بتایا کہ ابھی نیچے والوں کی جو بیٹی ہے وہ یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور گھرا رہی تھی۔ جب میں نے لائٹ جلائی تو اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ جیسے میں نے چیخیں ماری، وہ چھت کے اوپر بھاگ گئی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ فوراً سے میری امی نیچے گئیں، اس کی امی کی طرف ان کا دروازہ نوک کیا۔ اس کی امی باہر آئیں، ان سے یہ پوچھا کہ آپ کی بیٹی ہم لوگوں کے پورشن پر آ گئی ہے، جس پر ان کا یہ کہنا تھا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہماری بیٹی تو نیچے روم میں ہے۔ میری امی کو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ جیسے میری امی اس کے کمرے کی طرف گئیں تو یہ بات سچ تھی، وہ لڑکی اپنے کمرے میں تھی۔ اگر وہ اپنے کمرے میں تھی تو وہ کیا چیز تھی جو ہم لوگوں کے پورشن میں آئی تھی؟ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ جب میری امی اوپر آئیں تو ہم لوگوں نے، میرے ابو نے، میرے بھائیوں نے تیسرے چھت پر بھی جا کر دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے جب وہ اوپر بھاگ کر گئی تھی تو اوپر کسی کے بھاگنے کی آواز بھی آئی تھی، جس کو میرے علاوہ بھی گھر کے باقی لوگوں نے سنا تھا۔ اب یہ بہت ہی زیادہ عجیب و غریب سا ایک معاملہ شروع ہو گیا تھا۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوتا تھا، ان کی وہی بیٹی یا اس کا روپ لے کر کوئی مخلوق ہم لوگوں کے گھر میں آ کر بیٹھنا شروع ہو جاتی تھی۔ کبھی سیڑھیوں میں آ کر بیٹھ جاتی تھی اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ صحن میں عجیب و غریب آوازیں نکال رہی ہے۔ بمشکل 1 ہفتہ ہم لوگوں نے وہاں پر نکالا۔ اس ہیپننگ کے بعد ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ میرے ابو کے ایک کزن تھے، وہ بہت زیادہ قرآن پاک اور ان کے پاس کافی زیادہ نورانیت تھی، وہ ان چیزوں کے بارے میں بہت جانتے تھے۔ ابو نے جیسے ان سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بیٹی پر جو جنات ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی پر بھی اثر انداز ہو جائیں، کیونکہ وہ اس کا ہی روپ لے کر آپ کے گھر میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ لوگ اس گھر کو چھوڑ دیں، یہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ ہم لوگوں کو تو اتنا خوف آنا شروع ہو گیا تھا کہ ڈر کے مارے ہم لوگ نیچے جاتے بھی نہیں تھے، کہ ہم لوگوں نے وہاں سے گزر کر باہر جانا ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک خوف ہوتا تھا کہ نیچے جائیں گے تو کہیں وہ نظر نہ آ جائے۔ پتہ نہیں اس لڑکی کی جو امی تھی یا اس کے جو گھر والے تھے وہ لوگ اس کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ اس کے جو والد صاحب تھے وہ آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، وہ اپنی امی اور ایک بھائی کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی، جس کی زندگی بہت ہی اجیرن تھی۔ ہم لوگوں نے تو ڈر کے مارے وہ گھر چھوڑ دیا،
لیکن وہاں پر جتنے دن گزارے وہ کس طرح سے رات کے ٹائم ہم لوگوں کو ڈراتی تھی. کبھی کبھی تو ایسا بھی احساس ہوتا تھا کہ جہاں پر ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں وہاں پر بھی کوئی چل پھر رہا ہوتا ہے. اس کا بہت بھیانک احساس تھا. وہ بالکل ایک ینگ لڑکی تھی لیکن وہ اپنی سینسز میں نہیں تھی. اس پر جنات کا بہت زیادہ برا اثر تھا. میری اس کے لیے دعا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اب بھی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے. ہم لوگوں نے وہ گھر تو کیا وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا تھا. یہ میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ شمس صاحب کا. اللہ ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کو اس تکلیف سے نجات دے. اس طرح بعض اوقات انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. وہ بعض اوقات ایسے جنات کے زیر اثر ہو جاتے ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر اگر ان جنات کو ان سے ہٹانے کے لیے کچھ بھی اقدام کیا جائے تو وہ اس سے زیادہ بری کنڈیشن میں آ جاتے ہیں. ہمیشہ اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی زہیب شیئر کر رہے ہیں چکوال سے. زہیب کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے. میرے کچھ دوست آئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ باتوں باتوں میں ہم لوگوں کا یہ پلان بن گیا کہ ہم لوگ باہر کہیں آؤٹنگ پر جائیں گے. ہم لوگ ایک ایسی جگہ پر, ہم لوگوں کے شہر سے ہٹ کے وہ جگہ تھا تو بالکل ویرانہ سا, لیکن وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت تھی. بہت ویران سی جگہ تھی, جنگل جیسا اس کا سارا جو سین تھا. جب ہم لوگ وہاں پر گئے, دوپہر کا ٹائم تھا جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے. ہم لوگوں نے وہاں پر کیمپنگ کی, پکنک بھی کی, بہت انجوائے کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ ابھی ادھر پکس وغیرہ ہی بنا رہے تھے. تقریباً عصر ہو چکی تھی اور اندھیرا ہونے والا تھا. اندھیرا ہونے سے پہلے ہی ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ یہاں سے واپس نکل پڑیں گے. ایک دم سے ہم لوگوں کو اس طرح سے آواز آنے لگی جس طرح سے گائے کی آواز ہوتی ہے. گائے کی آواز بہت اونچی تھی. ہم لوگوں کو بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ یہاں پر ہم لوگ صبح سے گھوم پھر رہے ہیں, نہ تو ہمیں یہاں پر کوئی آبادی نظر آئی ہے, نہ ہی ہم لوگوں کو یہاں پر کوئی جانور نظر آیا ہے. تو پھر یہ گائے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اور وہ آواز اس طرح سے تھی جیسے وہ چیز بہت زیادہ تکلیف میں ہے. ہمیں یہ لگا کہ شاید کوئی جانور کسی جگہ پر بری طرح سے پھنس گیا ہو تو ہمیں اس کو بچا لینا چاہیے. اس آواز کے تعقب میں ہم لوگوں کے پاس ٹارچ بھی تھی. ہم لوگ چل پڑے. ہم لوگ 7 سے 8 لڑکے تھے. جب ہم لوگ اس آواز کے تعقب میں پہنچے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ویرانے میں ایک ٹوٹا ہوا کمرہ ہے. اس کی دیواریں نہیں ہیں, بس تھوڑا سا چھت ہے. وہاں پر ہم لوگوں کو اس گائے کی آواز آ رہی تھی. اس گائے کی آواز کے پیچھے جیسے ہی ہم لوگ گئے تو ہم لوگوں نے دیکھا وہاں پر گائے تو نہیں تھی, لیکن ایک چیز زمین پر بیٹھی ہوئی تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی جھک کر زمین پر بیٹھا ہے. اس کا کالے رنگ کا وجود تھا. اس کے جسم پر بہت لمبے لمبے بال تھے اور وہ گائے کی آواز نکال رہی تھی. ہمیں یہ لگا کہ شاید یہ کوئی جنگلی جانور ہے جس کو ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے جو اس طرح سے گائے کی آواز نکال رہا ہے. ہم لوگوں نے اس کو آواز بھی دی لیکن اس نے ہماری آواز کے اوپر کوئی بھی رسپانس نہیں دیا. اتنے میں میرے ایک دوست نے اور میں نے پتھر اٹھایا اور اس کی طرف زور سے پھینکا کہ شاید یہ متوجہ ہو کر ہم لوگوں کی طرف پلٹے یا ہم دیکھ سکیں کہ یہ کیا چیز ہے, یہ کس طرح کا جانور ہے جس کو ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے. جیسے ہی ہم لوگوں نے اس کو پتھر مارا وہ تھوڑی سی ہم لوگوں کی طرف ٹرن ہوئی. اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا اور اس کی آنکھیں اس طرح سے جل رہی تھیں جیسے ان میں سے لائٹ نکل رہی ہے. ہم لوگوں نے ابھی اس کو دیکھا ہی تھا, جس طرح سے وہ ہماری طرف پلٹی وہ وہیں پر غائب ہو گئی. جب وہ ہم لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غائب ہوئی ہم لوگ چیخیں مارتے ہوئے وہاں سے واپس بھاگے اپنی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر. ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا چیز دیکھ لی ہے. وہ بہت زیادہ خوفناک کوئی چیز تھی. پتہ نہیں وہ جنات تھے یا وہ کیا تھے, ہم نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے. ہم لوگ گھر واپس آ گئے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. سارے راستے ہم لوگ دعائیں مانگتے آئے, آیت الکرسی پڑھتے آئے. بہت زیادہ بھیانک وہ احساس تھا اس کو دیکھنے کا. میرے دوست ابھی وہیں پر تھے, کچھ وہیں کے رہنے والے تھے. اب وہ جو چیز تھی ہم لوگ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنے لگ گئے. تقریباً رات کے 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا. ہم لوگ اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے ہم لوگوں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی. ہم لوگوں کے پاس موبائل بھی تھے, ہم لوگوں نے اس کو کیپچر نہیں کیا یا ہم لوگ اس کو دیکھ لیتے ایک دفعہ وہ کیا تھا. میرا ایک دوست کہتا کہ میں نے ایک دفعہ سنا تھا کہ یہ بھی جنات کی ایک قسم ہوتی ہے, اس کو بھی چڑیل ہی کہتے ہیں اور یہ گائے کی آواز اکثر نکالتی ہے. شاید یہ وہ چیز ہو. اس کے بال تو بہت زیادہ جسم پر نظر آ رہے تھے لیکن اس کا چہرہ صرف اتنا ہی دیکھا تھا کہ آنکھیں چمک رہی ہیں اور وہ غائب ہو گئی.
اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ تقریباً 1:15 کا ٹائم ہوا تو ہم لوگوں کو وہی آواز ہم لوگوں کی گلی میں سے آنے لگ گئی، وہی گائے کی آواز، اسی طرح سے وہ آواز نکالتی ہوئی ہم لوگوں کی گلی میں سے آواز آنے لگ گئی۔ پہلے تو ہم لوگوں کو بالکل اس بات پر یقین نہیں آیا، ہم لوگوں کو ایسے ہی لگا شاید ہم لوگوں کا وہم ہو، کیونکہ ہم لوگوں کے علاقے میں ایسے بہت سے لوگ تھے جن کے گھر مال مویشی تھے، شاید اس کی آواز ہو۔ لیکن وہ ایک خوف ہم لوگوں کے اوپر طاری ہو گیا کہ ہم لوگ دیکھنے پر مجبور ہو گئے کہ باہر نکل کر ایک دفعہ دیکھتے ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ رہنے دو، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں وہی نہ ہو۔ ہم لوگ بہت زیادہ اس ٹائم عجیب و غریب سچویشن میں تھے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے اپنے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر میرا ایک دوست اور میں باہر نکلے دیکھنے کے لیے، تو ہم لوگوں نے دیکھا جو ہم لوگوں کی گلی کا کونا تھا، اس کونے کے اوپر وہی چیز بیٹھی ہوئی تھی اور گائے کی آوازیں نکال رہی تھی۔ جب ہم لوگوں نے اس کو دیکھا ہم لوگ بہت ڈر گئے اور ہم لوگوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ اب اس کی آواز بہت زیادہ قریب سے آنے لگ گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ ہم لوگوں کے گھر کے باہر آ چکی ہے۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، اتنا ڈر گئے کہ گھر والوں کو بتانے پر مجبور ہو گئے۔ ہم لوگوں کی جیسے چیخیں نکل گئیں اس چیز کو اتنا قریب دیکھ کر۔ جب میرے ابو کو اس بات کا پتہ چلا وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، ان کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا کہ میں نے یہ حرکت کیوں کی۔ اگر ہم لوگوں نے ایسی کسی مخلوق کو دیکھ بھی لیا تھا تو ہم لوگوں کو شاید اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا، میں بھی اس وجہ سے وہ ہم لوگوں کے تعقب میں یہاں تک آئی ہو۔ اب تو ہم لوگوں کا وہاں پر رہنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ ساری رات تقریباً اس کی آوازیں گلی میں سے آتی رہیں، ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ ساری رات ہم لوگوں نے جاگ کر گزاری، کبھی آیت الکرسی پڑھتے تو کبھی قرآن پاک پڑھتے۔ صبح ہوئی تو میرے وہ دوست اپنے گھر واپس چلے گئے اور جو باقی میرے وہاں کے دوست تھے وہ بھی اپنے گھروں میں واپس چلے گئے۔ اب میرے ساتھ یہ کام شروع ہو گیا، ایک میں اور ایک دوسرا لڑکا جس نے پتھر مارا تھا اس کو وہ روز ڈرانا شروع ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جہاں پر میں سویا ہوا ہوں وہاں پر بھی وہی آوازیں آ رہی ہیں۔ ان آوازوں نے مجھے اتنا تنگ کیا، اتنا ڈرایا، مجھے دن کے ٹائم بھی سوتے وقت ڈر لگتا تھا۔ اگر میں اپنے کمرے میں جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا شاید ابھی اس کی آواز کہیں نہ کہیں سے آ جائے۔ پہلے تو اس کی صرف آواز آتی تھی، میرے ابو نے مجھے ایک امام صاحب کے پاس بھی بھیجا، میں ان کے پاس گیا، ان سے دم بھی کروایا۔ اس کے بعد وہ آواز کچھ دن کے لیے رکی لیکن پھر آنا شروع ہو گئی۔ وہ چاند کی مخصوص تاریخوں پر اس کی آواز بہت زیادہ آتی تھی اور کبھی کبھار وہ پرچھائی بھی نظر آتی تھی۔ اب میری حالت یہ ہو گئی تھی کہ نہ میں گھر سے باہر جاتا تھا نہ اکیلا کمرے میں جاتا تھا، 24 گھنٹے اپنے گھر والوں کے درمیان میں ہی بیٹھا رہتا تھا۔ یہ حالت ہو گئی تھی میری، یا روتا رہتا تھا، اتنا خوف آتا تھا۔ پھر میرے ایک دوست کی کال آئی کہ وہ جو دوسرا لڑکا ہے جس نے پتھر پھینکا تھا اس کا بھی یہی حال تھا۔ پھر اس نے ہمیں ایک عامل صاحب کا بتایا، ہم ان کے پاس گئے، ان کو جا کے ساری بات بتائی۔ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے جیسے ہی ہم لوگوں کے اوپر دم کیا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تم لوگوں نے اس غیر مرئے مخلوق کو پتھر مارا ہے، وہ تم لوگوں کے پیچھے پڑ گئی ہے، وہ تم لوگوں سے اپنا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، یا تو اس جگہ پر واپس جاؤ، اس سے معافی مانگو اور وہاں پر صدقے کا کچھ گوشت رکھ کے آؤ۔ ہم لوگوں میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ہم لوگ وہاں پر واپس جائیں۔ ہم لوگ تو گھر سے باہر نہیں تھے نکل سکتے، جس حالت سے اس عامل کے پاس گئے تھے وہ بھی بڑا مشکل تھا۔ ہم نے صاف انکار کر دیا کہ ہم وہاں پر نہیں جا سکتے، وہ ہمیں جانی نقصان دے دے گی، جس پر ان عامل کا یہ کہنا تھا کہ اگر نہیں جاؤ گے تو وہ پھر بھی جانی نقصان دے دے گی، ابھی صرف آواز دے رہی ہے، پھر سامنے بھی آنا شروع ہو جائے گی اور باقاعدہ جسم کے اوپر اثر بھی ڈالنا شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے یہ چیز دورے کی فارم میں آئے اپنی زندگی کو بچا لو۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک تعویذ دیا اور ایک ایک دھاگا اس کے اوپر کچھ دم کر کے ہم لوگوں کے دونوں کلائیوں پر باندھ دیا اور یہ کہا کہ تم لوگوں نے جمعرات کی رات مغرب کے بعد وہاں پر جا کر اس سے معافی مانگنی ہے اور وہاں پر یہ گوشت رکھ کے آنا ہے، بے شک اپنے ساتھ جتنے لوگ مرضی لے جانے چاہو لے جا سکتے ہو۔ اب ہم لوگ مجبور تھے، ابو بھی میرے ساتھ تھے، انہوں نے بھی یہ ساری باتیں سنی۔ پھر میرا وہ دوست بھی یہاں پر آ گیا، ہم لوگوں نے گوشت لیا کافی زیادہ۔ اس کے بعد اس کے بھی والد صاحب ساتھ تھے، میرے بھی والد صاحب ساتھ تھے، کچھ دوست بھی تھے، آیت الکرسی، قرآن پاک سب کچھ پڑھتے ہوئے ہم لوگ وہاں پر پہنچے۔ وہ جگہ پہلے سے زیادہ خوفناک اور پرسرار لگ رہی تھی، وہاں پر واضح احساس تھا کہ کوئی نہ دکھنے والی چیز ہم لوگوں کی سائڈوں پر چل پھر رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہی تھی، بہت بھاری جگہ تھی وہ۔ وہاں پر پہنچتے ہی میرے اور میرے دوست کی طبیعت خراب ہونے لگی، ایسا لگا کسی نے سر کو پکڑ لیا ہے اور وہ کندھے بہت بھاری ہو گئے۔ اس گوشت کو جیسے ہی اس ٹوٹے کمرے کے پاس ہم لوگوں نے رکھا، وہاں پر باقاعدہ کھڑے ہو کر اس سے معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دو، دوبارہ ہم یہاں پر کبھی نہیں آئیں گے۔ پھر وہاں پر فوراً ہم لوگ رکھ کے وہاں سے واپس آ گئے۔ واپس آ کر اس رات سکون رہا، کوئی آواز نہیں آئی،
کوئی ڈر بھی فیل نہیں ہوا، ایک دم سے ایسا لگا جسم بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ پھر اس عامل صاحب کے پاس گئے، وہ جو دھاگے انہوں نے باندھے تھے وہ انہوں نے کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیے، دوبارہ پڑھائی کی اور یہ کہا کہ اب اس کا اثر کم ہو گیا ہے، اب وہ تم لوگوں کو نقصان نہیں دے گی، نہ ہی آواز آئے گی، لیکن توبہ کر لو کہ دوبارہ زندگی میں نہ اس طرف جاؤ گے اور نہ ہی ایسا کوئی کام کرو گے۔ ہم لوگوں نے توبہ استغفار کی، دوبارہ کبھی بھی اس طرف نہیں جائیں گے اور نہ ہی کبھی کسی ایسی چیز کو دیکھ کر اس کے اوپر پتھر ماریں گے۔ یہ میری زندگی کی ایک ایسی کہانی تھی جس کو کبھی بھی ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ اس کے کچھ عرصے بعد اس چیز کا خوف ذہن پر ضرور رہا تھا، مگر اس کے بعد میں نارمل ہو گیا۔ بہت شکریہ زہیب آپ کا۔ لسنرز، اکثر آپ لوگوں کو میں یہ چیز اپنے میسج بھی دیتی ہوں، سمجھاتی بھی ہوں، کبھی کسی ویرانے میں کسی جانور کو دیکھیں، کسی چیز کو دیکھیں، وہاں پر کبھی پتھر نہیں مارنا چاہیے، انہیں کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ نہیں جانتے کہ وہ جانور ہے یا کوئی اور چیز اس روپ میں ہے۔ اللہ سے توبہ استغفار کیا کریں، اور لڑکے جو بھی باہر جاتے ہیں، شکار پر جاتے ہیں یا ایسے کوئی آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایسے ویرانوں میں مت جایا کریں۔ بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں، آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، وہ بھی ہارر سٹوریز دے رہی ہیں، اور نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں، انشاءاللہ اس پر ولاگ جلدی شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔